अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुरान की एक ऐसी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने हमें खुदकशी से बचने या खुदकशी से दूर रहने का इलाज बता दिया है। अच्छा जी, पहले हम आयत को देखते हैं और फिर उसके बाद जो इसके ऊपर रिसर्च है वो मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगी कि इसका आपकी न्यूरो साइंस से या आपके दिमाग से इस आयत का क्या ताल्लुक बनता है। अच्छा जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 195 या 195, इसको देखते हैं कि इसमें क्या बात हमें समझाई गई है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो और सलूक व एहसान, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। अच्छा जी, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये बेसिकली इसमें जो बात कही गई है कि भाई आप लोग जो है ना माल बहुत ज़्यादा जमा ना करें और उसको जो है अल्लाह की राह में खर्च करें। लेकिन कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका ये ख्याल है कि इसमें जो है बेसिकली हमें खुदकशी से बचने का जो है एक हमें तरीका बता दिया गया है कि यानी आप जो है वो काइंडनेस करें, आप चैरिटी करें, सदका दें। तो इस तरह से फिर ये है कि भाई आप जो है ना खुदकशी से बच सकते हैं। अच्छा जी, सदका देना और चैरिटी करना या चैरिटी के कामों में हिस्सा लेना, बेशक ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। और कोई भी इंसान अगर वो ख़ुद को डिप्रेस महसूस करता है या उसको लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहला जो उस शख्स को काम करने की ज़रूरत है कि वो जो है ना वो थोड़ा काइंडनेस की एक्टिविटीज़ जो है ना उनमें जाए, यानी कि दूसरों को हेल्प करे, दूसरों के मसले जो है वो सुने, उनको हल करने की कोशिश करे। कोई गरीब है उनको जो है कोई जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश करे, यानी खुद करे। यानी ये नहीं कि भाई आप जैसे पाकिस्तान में फ़ोन कर देते हो कि अच्छा जी वो मेरी तरफ से एक बकरा दे दें और इस तरह से चलें, वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि आपको खुद जो है ना, जो आप खुद काम करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, दूसरा जो बंदा जो मजबूर था उसको मदद करने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी आती है वो जब आप खुद देखेंगे तो आप देखोगे कि भाई आप में ना एकदम से एक खुशी का एहसास जो है वो उजागर हो जाएगा। अच्छा, अब जो खुदकशी की बात करें तो ये वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा जो अंदर से खालीपन का जो है शिकार हो जाते हैं या स्ट्रेस का एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। और स्ट्रेस का जो ये लेवल होता है फिर वो उनको जो है ना इस दुनिया में ये उनके अंदर ये ख्यालात पैदा करता है कि इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है। तो ये काफ़ी एक मुश्किल सिचुएशन होती है और आपको जो है ना किसी भी सुसाइडल इंसान को हेल्प करने के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में 1 से 2 केसेस सुसाइड के ज़रूर देखता है। वो चाहे तो आपके नेबरहुड में कोई हो, यानी हमसायों में कोई बंदा है जिसने जो है वो खुदकशी कर ली या करने की कोशिश की, या चाहे वो आपके ख़ानदान में कोई हो सकता है। लेकिन ये बात आप कहीं लिख लें कि आप जो है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में 1 से 2 केसेस जो है ना सुसाइड के डील करेंगे या देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सुसाइडल बंदा जो है फिर उसको जो है ना कैसे उस चीज़ में से निकलना चाहिए या उसको जो है वो उसको कैसे हेल्प करनी है। तो ये हर पर्सन को आजकल के ज़माने में पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये सदका देने या चैरिटी देने की जो न्यूरो साइंस है और इसके पीछे जो छुपी हुई मेडिकल साइंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है कुरान और मेडिसिन, तो इसमें यह है कि हम जो है वो मेडिसिन जो कुरान की आयत में छुपी हुई है वो ढूंढते रहते हैं, उसको डिस्कस करते रहते हैं और उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है ना आपको एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, यानी जो न्यूरो साइंस है चैरिटी की, उसके लिए जो है ना आपको सोचें कि जैसे आपका दिमाग है, इसके अंदर जो है ना एक जैसे सड़क बनी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, जो सड़क है वो जैसे ये अभी इधर बनाते हैं, सड़क जो है वो सोचें कि ये एक सड़क है, ठीक है। और ये खुशी की सड़क है, या इस पे चलता है जब कोई, तो फिर ये या ये सड़क जब वो मतलब जब इसको जो ओपन होती है तो फिर क्या होता है कि इंसान को खुशी मिलती है। अच्छा जी, इस सड़क का जो नाम है वो है मीजो लिम्बिक
پاتھ وے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کچھ وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایسے بھائی کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بے شک باقی سب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے مطلب اتنی ڈیٹیل کی, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ چلیں کسی اسٹوڈنٹ کا بھلا ہو جائے, اس کو یاد رہ جائے گا. تو ابھی انہی اسٹوڈنٹس نے کل کو ڈاکٹرز بننا ہے, تو پھر چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ بہتر انداز میں کوئی ریسرچز کر پائیں یا کچھ جو ہے چیزیں سمجھ پائیں. تو میزو لمبک پاتھ وے ہے جناب, یہ آپ کے برین میں ایک سڑک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے آپ کی جناب ادھر آپ کا ایک ہوتا ہے جیسے ایک ایریا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا. یہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, سب کو جاننا ضروری نہیں ہے. اور یہ جہاں آ کے یہ ختم ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے نیوکلیس اکمبنس. یہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے کہ ان کو چلیں یہ تھوڑا سمجھ آ جائے گی. اچھا جی, اب کوئی بھی چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا ہے یہاں سے جو ہے کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ جا کے تو نیوکلس اکمبنس جو ہوتا ہے یعنی ایک اور ایریا جو برین کا ہوتا ہے اس کو جا کے تو ہیپینس کا جو ہے نا وہ ایک فیلنگ دیتے ہیں. اور یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا یہ جو نکلتے ہیں, کہہ رہے ہیں اب یہ دوبارہ اس کو تھوڑا ریس کرتے ہیں, اور یہ جو مطلب اب یہ جو یعنی بیسیکلی یہ جو پاتھ وے ہے نا یہ نیورونز ہی ہوتے ہیں, یعنی آپ کے اعصاب ہی ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے دماغ میں موجود ہیں, ان کو ہم نے نام دیا ہوا میزو لمبک پاتھ وے کا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو سوری مجھے اصل میں کووڈ ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میری یہ ویڈیو جو ہے نا بن جائے تو میں اس کو مس نہ کروں. اچھا, اب کیا ہے کہ بھئی یہاں سے جناب کوئی بھی آپ نے جیسے اب چیریٹی دی کسی کو فار ایگزامپل, چلیں یہ تھوڑا سا بلیک ہو گیا. اچھا, تو چیریٹی دی تو کیا ہوا کہ ادھر وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا سے کچھ کیمیکلز نکلے اور انہوں نے جا کے نیوکلس اکمبنس کو بتایا کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے, اور اب جو ہے نا بندہ جو ہے نا اس کو تسلی دے دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو کیمیکلز نکلے تھے ان کا جو نام ہے وہ ہے ڈوپامین. ٹھیک ہے, ڈوپامین آپ کو پتا ہے کہ یہ خوشی دیتا ہے, آپ کی جو بھی کام ہے, اچھا کھانا آپ کھاتے ہو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے آپ کے برین میں, خوشی کا احساس ہوتا ہے. کوئی بندہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کی آواز سنتے ہیں, آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے, آپ کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اور کیمیکلز ادھر سے ریلیز ہوتے ہیں وہ اینڈورفنز ہوتے ہیں. اچھا, اینڈورفنس جو ہے نا یہ بھی ایک خوشی کا جو احساس آپ کے اندر جو چیز پیدا کرتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں اینڈورفنس. ٹھیک ہے, تو یہ جو اینڈورفنس اور ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ دونوں خوشی کے جو کیمیکلز ہیں یہ فوراً آپ جیسے کسی کو کوئی ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہو, کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہو, کسی کے چہرے پہ کوئی خوشی لے کر آتے ہو, کسی کو لطیفہ ہی آپ سنا دیتے ہو. ٹھیک ہے, بے شک بہت آپ کچھ نہ کریں تو مطلب کسی کو کوئی جوک ہی اگر آپ سنا دیتے ہو اور وہ جب وہ بندہ ہنستا ہے تو اس سے آپ کو جو چیز ملتی ہے نا وہ ہوتی ہے ڈوپامین اور اینڈورفنس. ٹھیک ہے, یہ آپ کے برین میں ایک دم بڑھ جاتے ہیں, خوشی کا آپ کو احساس ہوتا ہے, آپ کے اندر موٹیویشن آتی ہے, اور آپ کے ایک دم سے زندگی میں ایک مقصدیت سی بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ خود بھی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. اچھا جی, اب یہ جو دو کیمیکلز جب زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سٹریس کا جو ہارمون ہے جس کا نام ہے کورٹیسول, ٹھیک ہے, تو کورٹیسول جو ہوتا ہے نا یہ کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو دونوں ہیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ جیسے ایک سیسا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے یہ دونوں جیسے اب یہ ہے, یہ ایسے نا یہ سیسا والا کچھ یہ چل رہا ہے ہماری باڈی میں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے یہ ہمارا جو ہے جیسے اب کورٹیسول بڑا ہوا ہے, نہیں سوری سیسا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بھاری والی جو چیز ہے نا وہ مطلب یہ نیچے یعنی ایک. اچھا, اس میں آپ کو جو سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی میں کورٹیسول زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی ڈوپامین وغیرہ ہوتی ہے نا یہ اس وقت کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, ڈوپامین ہو گئے, اینڈورفنس ہم نے کہا تھا, اینڈورفنس پی سے ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ کم ہوتی ہیں اس وقت. تو ہم جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا جس سے ڈوپامین اور اینڈورفنس بڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کورٹیسول جو ہے نا یہ آپ کی کم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ یعنی ایک ایسے اگر سیسا سا بنا دیں, ایک طرف ہو کورٹیسول اور ایک ہو طرف ہو ڈوپامین اینڈورفنس. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سٹیٹ آف ہیلتھ ہے ابھی, یعنی یہ بیلنس جو ہے نا یہ آپ کی ہیلتھ کی سٹیٹ ہے جس میں یہ سارا کچھ بیلنس چل رہا ہے. لیکن اب جیسے کورٹیسول کو بڑھا دیں گے تو یہ تبھی بڑھے گا جب یہ ڈوپامین جو ہے نا ہمارے اندر کم ہوئی بھی ہوگی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا ڈوپامین کا پلڑا بھاری کریں اور اینڈورفنس کو بڑھائیں, تو پھر کورٹیسول خود بخود ہی کام ہو جاتا ہے. تو کورٹیسول آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو ہماری مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا یہ آپ کا سٹریس ہارمون بڑھا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ انہی لوگوں کو ہوتے ہیں جن کا سٹریس ہارمون بڑھا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اس میں نا ہم لوگ بہت زیادہ سٹگما ہمیں جو ہے نا ہماری دنیا میں موجود ہے, اور جہلیت بھی ہے کہ یعنی اب جیسے کوئی انسان کسی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے تو وہ اس کو نا تانے کے طور پہ آپ جو ہے نا استعمال کرتے ہو
کہ تم ڈپریشن کے مریض ہو، تم دفع ہو جاؤ اور تم یہ. لیکن جب اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں کسی کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، یعنی باقی اگر کسی کو نہیں ہو رہی تو سوچیں کہ آپ کا ابھی سٹریس لیول وہاں پہ نہیں پہنچا جہاں پہ کسی دوسرے انسان کا پہنچ گیا ہے کسی بھی وجہ سے. تو اس طرح سے اس کو تانے کے طور پہ استعمال کرنا کہ اس نے ڈپریشن کی گولیاں کھا لیں یا وہ ہے یا یہ ہے، تو یہ غلط طریقے ہیں، یہ بالکل جاہل لوگوں والے طریقے ہیں. تو ان کو بدلنا ہوگا. کوئی بھی بندہ اس کو ڈپریشن ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ دے دی جاتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کہ وہ جو ہے اپنا آپ جو ہے وہ ٹھیک کر کے لے کے چلے. تو یہ بھی بیماری ہے جیسے کہ کوئی اور بیماری ہے. تو اس کو خدا کے لیے اس کو تانے نہ دیں، لوگوں کو ان کی زندگیاں اور مشکل نہ بنائیں. تو جناب یہ آج کی جو بات تھی تھوڑی مشکل سی بات تھی، لیکن اس کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کی میں نے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ بھئی سمجھ آئے گی اور تو پھر زیادہ آپ کو جو ہے نا قرآن بھی جو ہے بہت آپ اس سے زیادہ اٹیچ فیل کریں گے. اور یہ ہے کہ پھر میڈیسن کی بھی سمجھ آئے گی تو آپ کو اپنے مسئلے بھی حل کرنے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ.